السلام علیکم جی، مفتی آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ نکاح کے حوالے سے آج گفتگو رہے گی اور اقسام اس کی مختلف آپ کو ناموں سے آپ معاشرے میں سنتے ہوں گے۔ اس میں پاکستان میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایک وٹے سٹے کی شادی کے بارے میں خاصا سنا جاتا ہے۔ کیا واقعی ہمارے ہاں جو بھی کام اس حوالے سے ہو رہا ہے وہ عین شرعی اصولوں کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق ہے، اور کہاں کہاں ابہام پایا جاتا ہے، کہاں کہاں کچھ راستے لوگوں نے نکال لیے ہیں، ان تمام چیزوں پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں جناب محترم شیخ شفیق الرحمان زاہد صاحب۔ السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قاری احمد صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ قاری صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ علامہ سجاد جاویدی صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ طلحہ قادری صاحب بھی پروگرام میں موجود ہے۔ السلام علیکم طلحہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمانان گرامی سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب قاری صاحب۔ طلحہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر
وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا خنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جزاک اللہ جناب، بہت بہت شکریہ قاری محمد طلحہ قادری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ صاحب، اقسام کچھ ہیں نکاح کی جو ہم آج معاشرے میں سنتے ہیں، مختلف ناموں سے اس کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، کس قسم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، اصل بات یہ ہے کہ نکاح سب سے پہلے اس کو سمجھے اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی نکاح کی جو چار اقسام جو حدیث کے مطابق ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سارے نکاح موجود تھے، ایک نکاح کو باقی رکھا ہے جو حق مہر کے ساتھ ہو، تمام ارکان کے ساتھ ہو، تمام شروط کے ساتھ ہو، اور اس کے علاوہ جتنے نکاح ہیں وہ سب کو ختم کر دیا۔ اب اس کو آپ نکاح مسیار کہہ دیں، یا اسی طرح نکاح شکار وغیرہ کہہ دیں، یا اسی طرح نکاح متع کہہ لیں، نکاح حلالہ کہہ لیں، اس طرح کے جتنے بھی نکاح ہیں، ہاں جس کو ارکان، شروط، قیود اور قرآن و سنت کی دلائل کے ساتھ آ جائے، اس کو نام جو بھی دے دے، ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نکاح، اس میں ایک اور بات جو ایڈ کرنے والا ہوں، ہر وہ نکاح جس میں نیت طلاق کی ہو، ہر وہ نکاح جس میں کوئی شرط ہو، ہر وہ نکاح جس میں جبر ہو، وہ حرام ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، تینوں چیزیں اس کے اوپر تمام دیکھیں، اور یہ تینوں قرآن و سنت سے باہر ہے، اور تینوں کے اندر ہی کچھ نہ کچھ مقاصد شریعت اور مقاصد نکاح کے اوپر ہیٹ ہوتی ہے۔ نیت خراب ہو، نیت طلاق کی ہو،
نیت میں شرط فاسد ہو اور نیت جبر ہو. ان تمام کی شکلیں آپ دیکھ لیں، قرآن و سنت کی نصوص واضح ہیں. جہاں جبر آیا ہے وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا فنکاحھا باطل. جہاں رضامندی نہیں آئی وہاں بھی فرمایا فنکاحھا باطل، نکاح باطل ہے. اب اس کو تم فسق سے ختم کرو یا طلاق سے ختم کرو. ایک ہی نکاح ہے جس میں حق مہر ہوتا ہے، ایک ہی نکاح ہے جس میں ولی ہوتے ہیں، ایک ہی نکاح ہے جس میں شروط ہیں، ایک ہی نکاح ہے جس میں ایجاب و قبول ہے، اور ایک ہی نکاح ہے جس میں حق مہر ہے، ایک ہی نکاح ہے جس میں اعلان ہے. باقی تمام چیزیں جیسے بھی آپ اس کو نام جو مرضی دے دیں. علامہ صاحب اسی طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. یہ ایک حق مہر جس میں ابھی جیسا کہ شیخ نے فرمایا یہی چیزیں لاگو ہوتی ہیں آج کے دور میں بھی، لیکن مختلف حوالوں سے مختلف لوگ اس کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ یہ کر لیں تو ایسے ہو جائے گا. جیسے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کے اندر یا قرآن کے مطابق جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت رسول ہے نکاح، اور نکاح جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس سے انسان کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے. النکاح نصف الایمان، آدھا حصہ اس سے کامل ہو جاتا ہے، اور باقی کی خود حفاظت کریں. 2 رکعت نماز جو بندہ نکاح کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی افضل ہے اس بندے سے کہ جو غیر شادی شدہ ہے، چاہے وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے اور سارا دن روزہ رکھے، یہ نکاح والا اس سے زیادہ افضل ہے. النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میرے نکاح میری سنت ہے اور جس نے اس میں رغبت نہ کی وہ میری امت سے خارج ہو جائے. اور آگے یہ بھی حکم فرمایا کہ تناکحوا وتناسلوا، کہ اس سے کیا ہے نسل کو بڑھاؤ. نکاح جو ہے یہ امر الہی ہے. اور نکاح کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نکاح دائمی اور ایک ہے نکاح منقطع. جس طرح قرآن مجید میں نکاح منقطع جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کو متع کہا گیا، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جاری تھا اور اس کے بعد بھی جاری رہا. یعنی تمام جو ہے وہ صحابہ کرام سے یہ روایت موجود ہے، اہل سنت کی بھی تمام کتب میں. اور قرآن کی آیت ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ، کہ جب تم سے ان سے استمتاع کرو یعنی متع کر لو تو اس کے اوپر جو اجرت رکھی گئی ہے وہ ادا کرو. اور اس میں جس طرح دوسری نکاح کی شرائط ہیں کہ وہ نکاح جو ہے اس کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں نان و نفقہ جو ہے عورت کے اوپر واجب، شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کو ادا کرے. لیکن اس میں جو شرط رکھی جائے گی اس میں اگر نان و نفقہ نہیں ہے تو پھر بھی، لیکن جو اولاد ہے وہ اس کی حلال ہوگی. اور یہ جو آیت ہے یہ ناسخ ہے، اس کے بعد اس کو منسوخ نہیں کیا گیا. مگر کچھ لوگوں نے کہا اب ہمارے مذہب کے اندر اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، حضرت علی علیہ السلام بھی اس کو منسوخ نہیں کر سکتے. تو جب بعد میں اس کو روکا گیا، اور یعنی یہاں تک کہ اس نکاح کو اگر نہ روکا جاتا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں تو کوئی شقی ہوتا جو زنا کرتا. یعنی یہ زنا سے روکنے کے لیے ہے کہ فرضی طور پہ انسان جو ہے وہ اس وقت کے اندر حد مقرر کر کے، اور اس کے اندر چاہے وہ 1 دن کے لیے ہو، چاہے 1 سال کے لیے ہو، چاہے قیامت یعنی طول الحیات جو بھی زندگی بھر کے لیے ہو، تو یہ حلال ہے. اور اس میں اسی طرح حق مہر بھی واجب ہے. سب کہاں آتا ہے مثلا زندگی آدھے 1 سال مدت اس میں معین مدت مثلا اس کا جیسے آپ نے عہد پیش کی نا عمران صاحب، ہاں جی مدت ایسے ہی آپ اس کا بھی جائز کرنا، جیسے میں کہتا ہوں چاہے مدت یہ آپ نے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ جیسے عہد پیش کی ہے، ایسے جو جملہ پیش بول رہے ہیں اس کی دلیل دیتے جائیں. آپ نے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ دلیل دی ہے نا، اسی طرح آپ نے جو مدت اور عدم مدت، دائمی اور عدم دائمی، پوری زندگی اور قیامت والے جو لفظ پیش کیے ہے، ہر ایک کے اوپر ایک لفظ حدیث پیش کرتے جائے. مطلب تو یعنی اس میں مدت عمران بھائی میں بتاتا ہوں، فَمَسْتَمْتَعْتُ قرآن کا ہر لفظ شرعی لفظ ہے، ہر لفظ شرعی ہے، اور ہر لفظ آسمانی ہے، زمینی نہیں ہے. اس کی شرح بھی آسمان سے آئے گی. ہر لفظ آسمانی ہے اور شرعی ہے، اس کی وضاحت بھی شرعی آئے گی، لغوی نہیں آئے گی.
बनावटी नहीं आएगी, खाली अपने इज्तिहाद से नहीं आएगी और किसी अरबी अदब से नहीं आएगी। जब आप इस्तिलाह इस्तमता तुम बोल रहे हैं तो इस्तमता तुम निकाह शरी लफ्ज़ है, जी जी, निकाह लफ्ज़ शरी है और इस्तिलाह है। अब निकाह जब बोला जाएगा हर बंदा अपना तसव्वुर सब नहीं लेगा। निकाह का तसव्वुर इस्तिलाह शरीयत की है, मैथ बायोफिजिक्स की नहीं है, तो शरीयत ही इसका माना मुतय्यन करेगी कि निकाह क्या। मसलन आपने फमस्तमता तुम लफ्ज़ बोला है, इस तरह के 20 लफ्ज़ हैं कुरान मजीद में, आप उससे मुता लेंगे। मसलन फमस्तमता तुम भी खलाकिकुम, और यहाँ तो जहन्नमियों के लिए है, वल्लदीना काफारू यतमत्तऊना व याकुलूना, वो लोग जो तमत्तो करते हैं यानी वो फ़ायदा उठाते हैं, मुता करते, ये तो जहन्नमियों का वصف है। तो फिर यानी मैं जो रामा साहब लफ्ज़ इमरान भाई तमत्तो लफ्ज़ मुता, तो मुता इस तरह के लफ्ज़ से अगर माना यही करना है तो फिर वल्लदीना काफरू यतमत्तऊना व याकुलूना, इसका माना करो क्या करते हो। और इसमें तो ये तो जहन्नमियों के मतलब है। इसका मतलब यह है कि मुता करने वाले नऊज़ बिल्लाह इसके मुताबिक जहन्नमी है। जी मुफ़्सम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। और आज का मौजू मुख्तलिफ फ़ी भी है, चूँकि हर बंदा जो भी कुरान और सुन्नत को पढ़ता है पढ़ाता है तो ज़ाहिर है उसने ख़ुद से तो कोई चीज़ अख़ज़ नहीं की, उसने किसी न किसी को फॉलो किया है। अब असल में मसला होता है कि एक ख़राबी जब किसी भी मामले के अंदर आ जाए तो वो पूरी चेन को ख़राब कर देती है। बुनियादी तौर पर जो निकाह है, निकाह इसका मकसद क्या है? निकाह का मकसद है कि इंसान की जो आगे नस्ल है ना, ये एक आहसन तरीके से और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक चले, हलाल तरीके से। और जिस निकाह का मकसद औलाद का हुसूल नहीं है उस निकाह से मना किया गया। बल्कि अगर मैं फ़िक़्ह हनफ़ी की बात करूं तो अहनाफ के नज़दीक तो हर ऐसा निकाह के जिसके अंदर मुद्दत को मुअय्यन कर दिया जाए, हत्ता कि कोई ये कहता है ना कि मैं 200 साल तक निकाह करता हूँ, तो वो निकाह भी नाफिज नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर मुद्दत को मुअय्यन कर दिया। निकाह हमेशा मुतलक होगा। जो अभी आयत पढ़ी गई है ना, फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना वला मुत्तखिज़ी अख़दान, अगर इस आयत को आप तसलसल के साथ पढ़ें तो बिल्कुल मसला वाज़ेह हो जाता है। उसूल ये है कि अगर कोई बंदा किसी खातून से निकाह करता है तो अगर उसने उसको छुआ नहीं, उसको हाथ तक नहीं लगाया, उससे जो मकसद निकाह था उसको हासिल नहीं किया, तो फरमाया कि उसका आधा हक महर उसको अदा कर दो। और अगर तुमने उससे नफ़ा हासिल कर लिया, फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना, अगर तुमने उससे नफ़ा हासिल कर लिया, तलज़्ज़ुज़ हासिल कर लिया, तो अब क्या करो, अब तुम उसका जो एक उजरत कह लें या आपने जो महर तय किया था ना, उसको अदा करने में अब ताख़ीर ना करो, अब उसका हक महर उसको अदा कर दो। अगर किसी को छुआ नहीं, उससे तलज़्ज़ुज़ हासिल नहीं किया, अल्लाह न करे तलाक हो जाती है, तो आधा हक महर देना लाजिम है। ये पारा नंबर गालिबन 2 के अंदर जहाँ पर महर का तज़किरा है, तो वहाँ पर फरमाया कि अगर तुमने बगैर छुए किसी को छोड़ दिया, तलाक होगी, अल्लाह ना करे, तो आधा हक महर उसको अदा कर दो। और अगर तुमने तलज़्ज़ुज़ भी हासिल कर लिया और जो निकाह का मकसद था उसको हासिल कर लिया, तो अब उसकी जो उजरत है, उजरत कह लें या उसका हक महर, उसको अदा करने में ताख़ीर ना करो। वला मुत्तखिज़ी अख़दान के अल्फाज इस बात पर दलालत कर रहे हैं कि निकाह का मकसद औलाद का हुसूल है, और जिस निकाह के अंदर मकसद सिर्फ तलज़्ज़ुज़ का हुसूल हो, शहवानी ख्वाहिशात सिर्फ पूरा करना हो, तो ऐसे निकाह से रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मैं एक और बात की भी वजाहत कर दूँ। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने मुता के निकाह से मना फरमाया। और इससे बढ़कर खैबर के मौका पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 2 चीज़ों के बारे में वाज़े तौर पर फरमा दिया। देखें, कुछ अहकामात ऐसे होते हैं कि जो वक्त के बदलने के साथ साथ बदल दिए जाते हैं। मसलन बाज़
مرتبہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع ہیں، آپ جو فرما دیں وہی شریعت ہے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فتح خیبر کے موقع پر واضح طور پر فرمایا کہ آج کے بعد نکاح متع بھی اس کو میں حرام کر رہا ہوں، اور جو پالتو گدے ہیں ان کا گوشت بھی حرام کر رہا ہوں۔ تو اس لیے جب خیبر کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام آپ نے منع فرما دیا تو اب گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس دلائل ہے، اپنے دلائل کی بنا پر اس کو اختلاف رکھنے کا حق ہے، اور ادب کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ دلائل کی بنا پر اختلاف کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایات کچھ ملتی ہیں ایسی کہ جن کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نکاح متع کے حوالے سے آپ کا فرمان کچھ مختلف تھا، لیکن اس کے بعد جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول سامنے آیا، آپ کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ بات چیت ہوئی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اس سے رجوع فرما لیا۔ اور یاد رکھیں، کسی کا رجوع کرنا اس بات پر دلالت ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان اور آپ کا عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نکاح متع یا کوئی بھی نکاح، ہم اس کو نام یہ نہیں دیتے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایسا نکاح کہ جس کے اندر مقصد اولاد کا حصول نہ ہو، صرف نفسانی خواہشات کا حصول ہو، وہ نکاح جائز نہیں۔ ایک اور حدیث پیش کر کے تو پھر میں اجازت چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بالکل میرا خیال ہے بچے بچے کو یاد ہوگا۔ کریم آقا علیہ السلام نے نوجوانوں کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم نکاح کرو، اور جو تم میں نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو یہ نہیں فرمایا کہ وقتی نکاح کر لو، بلکہ کیا فرمایا کہ جو تم میں نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، کسی بھی طرح سے اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے یا کوئی بھی عارضہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھ کے اپنی نفسانی خواہشات کو توڑے۔ اگر وہاں پر بھی کوئی تھوڑی سی گنجائش ہوتی تو کریم آقا علیہ السلام فرما دیتے کہ تم اگر وقتی نکاح کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ بہرحال بنیادی طور پر اور لب لباب یہ ہے کہ ہر وہ نکاح کہ جس کے اندر اولاد کا حصول ذہن کے اندر نہ ہو، کوئی بھی اور مقصد ہو، اس نکاح سے کریم آقا علیہ السلام نے واضح طور پر منع فرمایا۔ اصل یہ پھر جیسے ہم یہاں پر سنتے ہیں، اخبارات میں بھی خبریں بھی شائع ہوتی ہیں کہ وٹا سٹا کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں بعد از نکاح رخصتی کئی برسوں کے بعد بھی مسائل سامنے آتے ہیں۔ اگر کسی ایک اس بنیاد پر کہیں نکاح کیا گیا ہے، ایک گھر میں تکلیف ہے تو جو دوسرا گھر ہے اس میں اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا۔ یہ جو ایک شرط ہے یا اس طریقے سے جو کیا جاتا ہے رشتہ قائم، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ عمران بھائی، میں نے جو شروع میں وہ شروط بیان کی، آپ اس میں بھی آپ دیکھیں تو وٹے سٹے میں شرط آ رہی ہے۔ ہر وہ نکاح جس میں نیت باطل ہو، نیت خراب ہو اور شرط کوئی فاسد ہو۔ یہاں نکاح کس بنیاد پہ کیا جاتا ہے؟ شگار ہوتا کیا ہے؟ شگار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث سے فرمایا لا شگارہ فی الاسلام، اسلام میں شگار کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تو لوگ طے کرتے ہیں، اب یہاں پہ اس کا لفظ بدل گیا۔ یہاں اصل میں تصور شریعت اور شریعت ان کو آگاہی ضروری ہے۔ اور اسی طرح رسول کائنات کی دوسری حدیث ہے نہا عن الشگار، اللہ کے رسول نے شگار سے کیا فرمایا ہے؟ منع فرمایا۔ اسی طرح ایک واقعہ اسی طرح پیش آیا تو اللہ کے صحابی رسول معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ عبداللہ ابن عباس اور عبد الرحمن بن حکم، ان کا یہ واقعہ باقاعدہ اس وقت موجود تھا۔ تو جس وقت آپ کو پتہ چلا تو آپ نے باقاعدہ ان دونوں کے درمیان میں تفریق ڈال دی، فرمایا کہ ہادہ شگار، یہ شگار ہے۔ اور شگار ہوتا کیا ہے؟ اب لوگ کچھ ایسے الفاظ کے چکر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کبھی وٹے سٹے کا اور کبھی کہ حق مہر ہو، شرط نہ ہو، تین چیزیں ہیں۔ شگار کی تین صورتیں اس کی بنتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حق مہر ہو اور شرط نہ ہو، شرط کوئی نہ ہو، یہ تو نکاح صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ حق مہر ہو اور ساتھ کوئی شرط ہو، ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ حق مہر ہو، شرط ہو۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ حق مہر بھی کوئی نہیں، حق مہر بھی اور ساتھ شرط بھی جو نا، یہ دونوں ہی نہ ہو۔ اب دونوں شکلوں میں دو شکلیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہیں اور ایک شکل صرف حلال ہے، وہ کون سی؟ حق مہر ہو اور شرط کوئی نہ ہو۔ اب یہاں شرط چاہے بیٹی کے متعلقہ ہو، بہن کے متعلق کوئی بھی چیز اس کے ساتھ منسلک کر دی جائے، جوڑ دی جائے، کہ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرط نہ لگائی جائے،
یا حق مہر جو ہے نا وہ اس میں رکھ دیا جائے، شرط ہو بھی حق مہر رکھ دیا جائے تو پھر بھی جائز ہے۔ حالانکہ یہ قول جو ہے کہ شرط لگا دی جائے اور حق مہر بھی رکھ دیا جائے، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، موقوف ہے۔ میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی، نہان الشگار لا شگار فی الاسلام۔ ہم نے تو شگار کو پھر ہمارے لوگوں نے اس کو وہ اس لفظ سے وٹا سٹا نکال دیا، وٹا سٹا کر کے۔ وہ سب علامہ صاحب یہ اسی طریقے سے آگے کہ وٹا سٹا بھی اگر یہاں پر ہوتا ہے تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے منافی ہے۔ وٹا سٹا میں اگر جو شرط بتا رہے ہیں مفتی صاحب جیسے کہ اگر اس کے اندر حق مہر کی شرط ہے، حق مہر اب ہوگا تو پھر تو وہ نکاح ہوگا، چاہے مثال کے طور پہ ایک یعنی لڑکے کا اور لڑکی کا ہو گیا، بعد میں اس کی بہن ہو جائے تو تبھی وہ نکاح تو صحیح ہے، لیکن یہ شرط اگر اس میں حق مہر کی شرط نہ رکھی جائے تو پھر وہ جائز نہیں، پھر وہ جائز نہیں ہے۔ اگر حق مہر کی شرط رکھی جائے تو جائے، پھر جائز ہے۔ اچھا نہیں حق مہر والا میں نے بتایا، حق مہر والی بات ہی کوئی نہیں ہے، بات صرف شرط کی ہے، وہ پھر حرام ہو جائے۔ اصل شرط ہے، شرط تک حدیث ختم ہو جاتی ہے، اور جس حدیث میں یہ لفظ آتا ہے وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صِدَاقٌ، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو وضاحت کے لیے۔ حدیث یہاں تک عمران بھائی ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی بندہ ایسی شکل میں نکاح کرے کہ وہ شرط لگائے کہ میں تیری بیٹی کے ساتھ اس طرح نکاح کرتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ کروں گا۔ ہاں ایک شکل، یہ تو حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ، بس یہاں تک حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ باقی وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صِدَاق یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا۔ اور رہی بات یہ کہ کسی آدمی نے اپنی بہنا کا، اپنی بیٹیا کا نکاح کسی کے ساتھ کیا ہے، اس کی رشتہ داری اچھی لگی ہے اور اچھا اس کے ساتھ گزر بسر ہو رہا ہے، پھر کوئی شرط ایسی نہیں تھی کہ نکاح ہو، اب وہ چاہتے ہیں کہ ادھر شادی کر لے، ایسی شکل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شرط ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس شرط پر کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، آپ ہماری طرف کریں گے، مفتی صاحب پھر اس میں اصل یہاں پر نافذ ہوتا ہے حکم جو ہے؟ دیکھیں نکاح شگار جو ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سارے نکاح ایسے ہوتے تھے کہ جن کے اندر شرائط فاسدہ ہوا کرتی تھیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام شرائط فاسدہ والے نکاحوں کو اور اس طرح کی جتنی اشیاء تھیں ان تمام چیزوں کو منع فرما دیا، اور جو چیزیں اسلام کے مطابق تھیں ان کو جائز قرار دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کے آثار سے بھی یہی ہمیں ملتا ہے۔ نکاح شگار جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر ایسے ہوتا تھا کہ ایک بندے نے نکاح کرنا ہے اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا کسی دوسرے کے ساتھ، اور اس شرط پر نکاح کیا جاتا تھا کہ وہ بھی اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح ادھر کرے، اور ان دونوں کے مابین جو حق مہر ہوتا تھا نا وہ طے نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ نکاح کا ادھر ہونا ادھر کا ادھر ہونا، یہی حق مہر طے کر دیا جاتا، یعنی نہ تو کوئی مال نہیں، بھئی بس نکاح کر دیا، ادھر آپ ادھر شادی کر لیں، آپ ادھر کر لیں، بس معاملہ ختم ہو گیا، اور اسی کو برقرار رکھا جاتا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا کہ اگر کہیں ایک جگہ پر تکلیف ہے تو دوسرا اس سے بڑھ کر تکلیف دیتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نکاح، جس کو عام زبان میں آج کے دور میں وٹا سٹا کہا جاتا ہے، اگر اس کے اندر حق مہر علیحدہ علیحدہ طے کر دیا جائے اور اس کے علاوہ کوئی ایسی شرط بھی نہ پائی جائے، فریقین کے مابین کوئی بھی اس قسم کا خدشہ نہ ہو، جو بیٹیاں ہیں دونوں طرف ان کی بھی رضامندی شامل ہو، یعنی کسی پر جبر نہ کیا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ بھئی تیرے بھائی کو تو رشتہ تب ملے گا کہ جب تو کہیں اور نکاح اس جگہ نکاح کرے گی، اب وہ اس کا کف بھی نہیں بن رہا۔ تو اگر یہ تمام چیزیں نہ ہوں تو پھر اگر ایسا نکاح کر دیا جائے حق مہر کے ساتھ تو وہ نکاح شرعی طور پر نافذ ہو جائے گا۔ اگر مثال کے طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں یہاں پر جی وہ نکاح نافذ ہی نہیں ہوا اور اس کے اوپر کوئی اتنا سخت شرعی حکم لگا دیتے ہیں، تو اس سے پہلے جتنے نکاح ہوئے ان کے بارے میں پھر کیا ہوگا؟ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ حتی الامکان جو شرائط فاسدہ ہے، بلکہ شرائط فاسدہ اگر ہوں گی پھر تو نکاح ہی نہیں ہوگا، تو جو آج کے دور میں کسی کو تکلیف دینے والی شرائط ہیں ان کو حتی الامکان اپنی زندگیوں سے دور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر شرعی طور پر تمام تقاضے پائے گئے، نکاح نافذ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ بیٹی، دونوں طرفوں سے بیٹیوں نے کہہ دیا جی ہمیں قبول ہے، تو ایسی صورت میں نکاح نافذ ہو جائے گا۔ اگر بالفرض، آخری بات کرنا چاہوں گا، اگر بالفرض کہیں پر ایسے نکاح ہو گئے ہیں تو خدا را اس بنا پر دوسروں کی بیٹیوں کو تکلیف نہ دیں
کہ وہاں پر اگر کوئی ایسا کوئی مسئلہ پایا گیا تو ہم کہیں جی ہم اس سے بڑھ کر تکلیف دیں گے. یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. اصل میں نا کچھ چیزیں عمران بھائی آپ مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی. اصل چیزیں ہیں ایک کا نکاح اور ایک کا مقاصد نکاح. مقاصد نکاح میں تزوج الولود الودود، ولود بھی ہے ودود بھی ہے. جہاں ایک رشتے میں تھوڑی سی قدغن آتی ہے وہاں لازمی بات ہے. قرآن مجید نے نکاح کے ساتھ ہی ایک لفظ بولا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت بھی اور رحمت بھی ہو. تھوڑی سی آپ یقین کریں آپس میں اختلافی شکل بنتی ہے تو یہ ساری شکلیں ہی خراب ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ ابھی فیصل آباد کی ایک بات ہے، ان کی اسی طرح کی شکل تھی تو اس نے ایک دوسرے بھائی کو فون کر کے کہا کہ میں تیری بہنا کو کروڑ دفعہ طلاق دیتا ہوں، کروڑ دفعہ طلاق دیتا ہوں. اس نے غصے میں آیا کہ میں تیری بہن کو کروڑ دفعہ نہیں 200 کروڑ دفعہ میں طلاق دیتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہم نے نکاح کی شروط، نکاح کے ارکان اور نکاح کی باقی چیزوں کو سامنے رکھنا ہے وہاں ساتھ ساتھ نکاح کے مقاصد کو بھی سامنے نکاح کے مقاصد کو بھی سامنے رکھا ہے. اچھا علامہ صاحب، جیسے یہ ابھی مفتی صاحب نے شیخ بات کی ہے اس حوالے سے، ہمارے یہاں پر جو تصور ہے عمومی طور پر اس بارے میں، اور جیسے ابھی کہ ایک گھر میں اگر تکلیف ہوئی ہے تو وہ کسی دوسرے گھر میں اس خاندان سے خاتون موجود ہو کہیں چل بھی تم چک سمانتے نکلا تو عمومی طور پر تو یہ سنتے ہیں. جی یہ تو اسلام کے جو ہے وہ غیر منافی ہے، یعنی اس کو جائز نہیں سمجھا چاہیے کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ عقد ہے اور وہ میاں بیوی علیحدہ ہیں، ان کا سسٹم علیحدہ ہے. جب وہ آپس میں اگر ان کا اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پہ یعنی اللہ نے جو حکم دیا طلاق کا وہ وہاں پہ طلاق ہوگی. لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ میں اس کی وجہ سے طلاق دے رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ہے شریعت جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی، اور اس میں عقد کو جو ہے وہ رکھا جائے اور اس کی شرط جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اسی پر عمل کیا جائے جس طرح انہوں نے ابھی فرمایا کہ جو مقصد ہے شادی کا وہ حاصل کیا جائے، نہ کہ ایک دوسرے کی ضد میں آ کر اگر ایک طلاق دے رہا ہے تو دوسرا طلاق دے رہا ہے تو یہ غلط ہے. اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں. ایک طلاق دے رہا ہے تو یہ اس کی دوسرا یہ نہیں صحیح. اسلام کے اندر جو ہے ہم اس کو گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. اور ایک اور عمران بھائی اگر دیکھا جائے نا کہ نکاح کیا ہے، دنیا کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ماں بیٹی، باپ بیٹے، بہن بھائی کا نہیں ہے. سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے. سب سے آخری رشتہ وہ بھی ماں بیٹی، بہن بھائی اور باپ بیٹے کا نہیں ہے، وہ بھی میاں بیوی. اور جنت میں بھی رشتہ جو اصلاً رشتہ ہے وہ بھی میاں بیوی کا ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خوبصورت ترین جو رشتہ شروع ہو رہا ہے، اس سے خاندان کی تشکیل اور اس سے نسل کی تشکیل، پورا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے. اس کو اتنی کمزور بنیادوں پہ اور اتنی کچی اور مکڑی کے جالے کی بنیادوں پہ آپ اس کو کھڑا کریں گے تو یقین کریں یہ اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے. لیکن اگر مضبوط بنیادوں پہ اس کو کھڑا کریں گے، حتیٰ کہ مغرب پرست نے کچھ اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ ان کے اندر ہوس اور خواہشات کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، شادیاں زیادہ، یہ اس طرح کے اعتراض ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جب جوانی ہوتی ہے وہاں تو چلے خواہشات کا تزوج الولود الودود یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے وہ عزیز و اقارب جو 70 اور اسی طرح 80 سے اوپر نکل جاتے ہیں، بابا ماما وغیرہ، ان کی محبت جوانی کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے. اصل چیز ہے محبت، مودت اور ولود اور ودود وغیرہ. جس وقت یہ ہوگا نا اس کی بنیادوں سے ایسے خوبصورت طریقے سے رشتہ چلتا ہے. اور پھر ایک آخری بات کہ یہ رشتہ بڑا حساس ہے، 3 لفظوں سے جڑتا ہے اور 3 لفظوں سے ہی ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے ساتھ فرمایا کہ ازواج تسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور آگے ساتھ لی قوم یتفکرون، یہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ تفکر، تدبر، اخلاق، پیار، محبت کی دھیمی دھیمی بارش سے چلتا ہے. باقی رہا مسئلہ یہ کہ جب بناوٹی، وقتی، عارضی، علاقائی خواہشات اور ان تمام چیزوں کی بنیاد پہ رکھا جائے گا نا تو وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم نہیں کر رہے، ان بیٹیا کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں جس بیٹیا کے ساتھ وقتی آپ نے نکاح کیا ہے. وقتی طور پہ اس کو اس پاکستانی اور برے صغیر پاک و ہند کے معاشرے میں جس بیٹی کو ہم جوان دیکھتے ہیں وہ پہلی دفعہ شادی کرنا بڑا مشکل امر ہے، اور دوسری دفعہ اور ایسی بیٹی جس کو طلاق ہو جائے، یقین کریں
وہ بیٹی اچھی خاصی تکلیف میں چلی جاتی ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ ہم اس چیز کو اس طریقے سے رواج دیں کہ قرآن و سنت کے اعتبار سے پیار محبت بھی ہو اور اصل شریعت بھی ہو، بناوٹی باتیں بھی نہ ہوں، وقتی باتیں بھی نہ ہوں، اور قرآن و سنت کا من چاہا ورژن نہ لائیں۔ من چاہا ورژن لائیں گے تو بڑے، جس طرح تورات، زبور اور انجیل کے اوپر من چاہے ورژن آئے ہیں تو اصل متن بھی نہیں رہا۔ اصل قرآن و سنت کا وہی ورژن لائیں جو بعینی ہی رسول کائنات کا ہے، اور رسول کائنات سے بڑھ کے کون قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ قرآن اگر صاحب قرآن کو سمجھ نہیں آیا تو عمران بھائی مجھے اور آپ کو تو سیدھی بات ہے کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ وہ سب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پھر شدت پائی جاتی ہے اور قید ہے، اور یہ تو نہ تو شدت پسندی کی اجازت ہے، اسلام تو آزاد کرتا ہے تمام چیزوں سے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں جس انداز سے یہ رشتے قائم کیے جاتے تھے تو اسلام نے تو نفی کی ان تمام ایسے تمام افعال کی جو کہ اس سے پہلے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی لخت جگر اپنی بیٹیوں کا جب نکاح فرماتے تو آپ ان سے اجازت لیتے تھے، تو اجازت لینا اس بات، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا کہ جو ایک عام انسان کے پاس نہیں ہے، آپ تو کسی کے دل کی بات کو بھی جان لیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ جس طرح منافقین کے بارے میں وہ ساری باتیں آپ نے کھول کھول کے بیان فرمائی کس کے دل میں کیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نہ بھی پوچھتے، آپ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم، آپ تو مومنین کے ان کی جانوں سے بڑھ کے مالک ہیں، اس کے باوجود آپ پوچھ رہے ہیں کیوں؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ جب تم نے کسی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو اس سے پوچھو، اگر وہ خاموش رہتی ہے یا مسکرا دیتی ہے یا کوئی ایسا کرینہ پایا جاتا ہے کہ اس کی رضا اس کے اندر شامل ہے تو آپ اس کا نکاح کر دیتے، اور اگر بالفرض وہ نکاح سے منع کرنا چاہیں کہ جی ہم یہاں پر نکاح نہیں کرنا چاہتی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبر نہیں فرمایا۔ تو یہاں پر نکاح ہے جو وٹا سٹا کا نکاح ہے نا، میرا مقصد جو بیان کرنے کا تھا کہ اگر یہ جبر والا معاملہ نہ ہو، طرفین میں دونوں طرف رضامندی ہو، نہیں، لیکن مفتی صاحب اگر دیکھیں رضامندی شروع میں ہے لیکن بعد میں اس کے اوپر اسی وجہ سے آ گئی مقاصد شریعت والی، وہ اگر ایک ابتدائی طور پر وہ ٹھیک تھا لیکن 3 مہینے بعد اختلاف ہوئے، وہ ایک خاتون نے کہا چل بھی تو، انہوں نے کہا چل بھی تم ہی چل، پھر نہیں، اس سے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ ہم اس کی دیکھیں نا، ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جب ایک گھر کی تکلیف کو دوسرے گھر تک نہیں پہنچایا جاتا، نہیں پہنچانا چاہیے، غلط ہے یہ۔ دیکھیں ایک گھر کے اندر اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے، جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ الگ ہے ان کا، اگر خاندان الگ ہے تو اس کے ایک نکاح کے ایک گھر کے اندر اگر آزمائش کے طور پر یا کسی وجہ سے، کون سا ایسا گھر ہے جس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تو اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو اس کو یہ قرار دینا کہ اس بیٹی کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ بنا ہے تو ہم اس کا بدلہ کسی اور سے لیں۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت تو ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے تو اپنے سامنے سیکیورٹی گارڈ نہیں رکھا، آپ نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کسی مسلمان کو آگے نہیں کیا، صرف یہ ہلکا سا آپ کے سامنے حوالہ اس لیے کتنی شاندار ان کی وہ روایت ہے جس میں انہوں نے کہا میں نے تو کبھی کسی کے لیے کیا تو مجھے کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، میں پہلا وہ شخص نہیں ہونا چاہتا جس کی وجہ سے خون ریزی تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، مسلمان تو وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو۔ تو ایک بندہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ تمام تر چیزیں آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جو عجیب بات ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت ایک رسمی طور پہ ہم نے وہ ایک خطبہ جو ہے نا وہ سنا دیا جاتا ہے، وہ سن لیا جاتا ہے، نکاح کے مقاصد وہاں پر اور حقوق زوجین وہاں پر بتانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، 2000 روپیہ لے لیں مولوی صاحب اور شادی حال میں نہیں، اب تو 2000 نہیں دیتے ہوں گے نا، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، وہ کئی جگہ ایسی بھی ہیں حافظ صاحب، آج کے دور میں بھی ایسی ہیں کہ جہاں پر کہتے ہیں کہ 2000 لے لیے بس مولوی صاحب بڑا اتنی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے نکاح کیا ہے تو وہاں پر حقوق زوجین ایک دوسرے کو سنا لیں، ان کو تازہ کر لیں۔ اچھا ایک اور بات ہے آپ سے شامل بتائیے، یہ چونکہ اب یہ بھی ایک ابہام ہے لوگوں میں، لوگ لکھنے میں بولنے میں کہہ دیتے ہیں رسم نکاح، ہم نے کہا رسم تو نہیں ہے، اس میں ذرا وضاحت کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نکاح ہے، سنت نکاح کہہ دیں، رسم نکاح اپنے لازمی عرفی اصطلاح یا اس طرح کی بولنی، اصل سنت نکاح ہے۔ اور نکاح کے اندر آگے پیچھے لائقے سائقے جہاں لگائیں گے نا وہاں عمران بھائی لازمی کوئی مسئلہ آئے گا۔ مثلا اب کتنے پیارے نام ہیں اہل بیت کے، اہل بیت کے کتنے پیارے نام ہیں،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، کتنا پیارا خوبصورت نام ہے، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ. جہاں ہم لاحقے سائیکل لگاتے ہیں نا، وہاں کچھ نہ کچھ مسئلہ بنتا ہے. کبھی کبھی کچھ سنا ہے کہ کوک پیپسی آپ کے ادارے کا سلوگن ہے، آپ کے ادارے کا ایک لوگو ہے، اس کے اندر کوئی کلر سکیم بھی نہ ایڈ کرے، کوئی ایسی چیز نہ ہے. اب نکاح خالی اتنا چمکدار لفظ ہے کہ لفظ نکاح بول کے پورا شریعت کا تصور نکاح واضح ہو جاتا ہے. اس کو اپنی ٹرو اسپرٹ میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک ساتھ اور بات جو کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں، اصل چیز شریعت کا حکم ہوتا ہے، اور شریعت کے حکم میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو علتوں کے ساتھ، حکمتوں کے ساتھ، شروط کے ساتھ مشروط ہو جاتی ہیں. آپ جب تک حکم کو نہیں سمجھیں گے، علت اور حکمت اور شرط وغیرہ نہیں سمجھیں. سب سے پہلے حکم سمجھنے کی ضرورت ہے. حکم سمجھے اصل چیز کیا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے نہان شگار ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ان کے اندر وہ خرابی پیدا نہ ہو جس خرابی سے یہ مسئلہ ہوتا ہے. اب وہاں ایک لفظ ایڈ ہے، کچھ چیزیں عام فہم بھی تو ہونی چاہیے کہ یہ شرط ہوتی ہے تاکہ دیگر نکاحوں میں کچھ فرق ہو جائے. شرط اب نہ بھی رکھی جائے جیسا کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں لڑائی نتیجتاً اختلاف، نتیجتاً طلاق، انتہا والے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے اس لیے بسا اوقات ہم سد للذریعہ، ایک اصول ہے شریعت کا، سد للذریعہ، کہ اصلاً تو نہیں کہتے ہم جہاں صحیح شرطوں کے ساتھ ہو، اصلاً نہیں کہتے کہ یہ منع ہے اور یہ حرام ہے، لیکن یہ کچھ حکمتوں کو سامنے رکھ کے اور شریعت کی وضاحتوں کو سامنے، مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں کہ بھائی دیکھ لے، اللہ کے رسول کے فرمان میں کوئی نہ کوئی حکمت ایسی ضرور ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ روکا ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شیخ آپ کا، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، قاری صاحب آپ کا. ناظرین کرام، اب اس اہم مسئلے پر مختلف قرآن کی آیات کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کی جو زندگی ہے، مبارک زندگی ہے، ان سے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. امید ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے تو وہ یقینی طور پر یہاں سے وہ دور ہو جائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں. سے دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. بیماروں کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین، یا رب العالمین، وطن عزیز پاکستان کی خیر عطا فرما. پاکستان کو تمام اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اسلام کا بول بالا فرما دے. شریعت اسلامیہ پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، سما کی پوری ٹیم کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. جتنے احباب اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہیں، سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. اس پروگرام کو ہم سب کے لیے علم نافع کے طور پر توشہ آخرت بنا دے، کمی بیشی معاف فرما دے. یا اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دینی، دنیاوی، اخروی سعادتیں، کامیابیاں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.